ایران سے مذاکرات جاری، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کر چکے ہیں، بگرام ایئر بیس کسی کو نہیں دیں گے۔ دنیا بھر کے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ترجیح ہے۔ پاکستان اور بھارت کو کہا کہ جنگ کے بجائے تجارت کریں، ہم دونوں خوش ہیں۔ کولمبیا کے صدر سے معاملات اچھے چل رہے ہیں۔ یوکرین روس کی جنگ ختم کروانا چاہتا ہوں، پوٹن نے سرد موسم میں حملے کیے، یہ بہت افسوسناک ہے۔ فوج کی تعیناتی سے واشنگٹن میں جرائم میں کمی آئی۔ امریکہ میں ادویات کی قیمتیں تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں۔ لیبیا میں سابق رہنما محمد قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو قتل کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق محمد قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو 4 افراد نے گولیاں ماری۔ سیف الاسلام قذافی کو گولیاں مارنے کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار، ایران امریکہ مذاکرات میں شرکت کی دعوت۔ پاکستان نے ترکیہ میں ایران اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی ممکنہ طور پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات استنبول میں ہوں گے۔ پاکستان اور ترکیہ مذاکرات کے لیے بیک ڈور کوششیں کر رہے تھے۔ سعودی عرب، قطر، عمان، مصر اور UAE کو بھی استنبول مذاکرات میں مدعو کیا گیا۔ استنبول کے بجائے عمان کا مقام، میز پر صرف امریکی اور ایرانی حکام۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے 2 نئے مطالبے کر دیے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا مقام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران امریکہ سے استنبول کے بجائے عمان میں مذاکرات کرنے کا خواہاں۔ ایران کا مذاکرات میں مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں کی شمولیت پر بھی اعتراض۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کی خواہش۔ دوسری جانب عباس رکشی کا ترکیہ، کویت، قطر اور عمان کے وزرائے خارجہ سے رابطہ۔ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ ایک طرف مذاکرات کی بات، دوسری جانب جنگ کے خطرات۔ امریکہ نے اپنے بحری جنگی بیڑے کی طرف سے آنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ کے F-35 جنگی طیارے نے ایرانی ڈرون کو تباہ کیا۔ ایرانی ڈرون کو بحیرہ عرب میں نشانہ بنا کر گرایا گیا۔ ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وارننگ، کہا کہ شیوٹکوف جمعے کو ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات کے نتیجے میں ڈیل کی ضرورت ہے۔ وینزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب گامزن ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کارروائی کے بعد وینزویلا کی قیادت کا رویہ تبدیل ہوا۔ ان کا ایپسٹین اسکینڈل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے فسادات کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دے دیا۔ کہا کہ ملک میں حالیہ فسادات بغاوت کی کوشش تھی۔ ایرانی قوم نے امریکی اور اسرائیلی سازش ناکام بنا دی۔ CIA اور موساد نے بغاوت کو ہوا دینے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے۔ فسادی عناصر نے پرامن احتجاج کو پرتشدد بنانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب برطانیہ کے ایران پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات، 10 ایرانی شخصیات اور ایک ادارے پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ لیبیا کے وزیر اعظم اسامہ سعد، مسلح افواج کے کمانڈر اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان لیبیا میں تعلقات مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ڈائیلاگ اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ لیبیا کی قیادت نے پاکستان کے ساتھ باہمی اشتراک بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قازقستان کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان میں موجود۔ نور خان ایئر بیس پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ قازق صدر کے استقبال کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ پاک فضائیہ کے علاقہ طیاروں نے قازقستان کے صدر کو شاندار سلامی پیش کی۔ فضائی سلامی 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کا اظہار۔
بلوچستان میں 3 دن سے جاری آپریشنز میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 197 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا تعاقب اور سینیٹائزیشن آپریشنز جاری ہیں۔ مادر وطن اور شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے پاکستان کے 22 بہادر جوان شہید ہوئے۔ شہداء میں پاک فوج، ایف سی، پولیس اور پی ایم ایس اے کے جوان شامل۔ خواتین اور بچوں سمیت 36 شہری دہشت گردوں کی بربریت کا شکار ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف بیرونی اسپانسرز اور اندرونی سہولت کاروں کے خلاف فوری اور مؤثر رد عمل دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت قرار داد کے حوالے سے سنجیدہ خطرات موجود ہیں۔ مطابق بلوچستان میں یہ واقعات خواتین، بچوں اور شہریوں کے خلاف ناقابل تلافی جرم ہے۔ ریاست اپنے عوام کے تحفظ، امن اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ایوان سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبائی حکومت کے مؤثر اقدامات کو سراہتا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا مقصد پاکستان میں عدم استحکام لانا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی بات چیت، انہوں نے کہا کہ جاری قریب 5 ارب ڈالر کے منصوبوں پر کام شروع ہوا۔ پاکستان ترقی کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کا مقصد سرمایہ کاری کو روکنا ہے۔ بے امنی کا مقصد پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنر چین کو دور کرنا ہے۔ مظلومیت اور گمشدگی کا بیانیہ دہشت گردی کو چھپانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ دہشت گردی کا محرومی یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی والے ملکی املاک جلا رہے تھے، ہم ملک کو سنوار رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ عوام نے انتشار اور فسادات کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ عوامی مسائل حل نہیں کیے جا رہے۔ بسنت کی وجہ سے اربوں روپے کا کاروبار ہو رہا۔ بیرون ملک سے بھی لوگ بسنت کے لیے آ رہے ہیں۔ ٹینشن کا ماحول ختم کر کے لوگوں کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے خود اپنا علاج پم سے کرانے کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کبھی نہیں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو سہولتیں نہ دیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ڈائریکٹر پمس کو کہا کہ پریس ریلیز جاری کر کے سارا معاملہ بتائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی حق تلافی کی شکایت ہے تو متعلقہ عدالت موجود ہے۔ ٹرائل کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم کو سزا ہوئی اور وہ جیل میں ہیں۔ ایک سیاسی گروہ نے صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تکرار کے ساتھ یہ 2 لفظ بولے، جس سے پاکستانی قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی قوم دنیا کی کرپٹ ترین قوم ہے، جس سے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ ہمارا بالکل بیڑا غرق اور ستیہ ناش ہو چکا۔ ایک سیاسی گروہ نے سیاسی مفاد کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے بیڑا غرق اور ستیہ ناش جیسے لفظ استعمال کیے۔ منظم طریقے سے پاکستان کی پہچان کو مجروح کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ بے بنیاد تنقید سے خود اعتمادی کو نقصان پہنچتا ہے۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ سروے ڈیٹا پر مبنی ہے، سروے کے تحت درست حقائق تک پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ صرف 8% افراد کو کرپشن سے واسطہ پڑا۔ پاکستان میں کرپشن میں کمی، احتسابی نظام سے متعلق آگاہی میں اضافہ۔ پاکستان میں شفافیت اور احتساب کا انڈیکس ایف پی سی سی آئی نے سروے رپورٹ جاری کر دی۔ 67% رائے دہندگان کے مطابق انہیں کسی قسم کی بدعنوانی تجربہ نہیں ہوا۔ 76% رائے دہندگان کا اقربا پروری سے کوئی واسطہ نہیں پڑنے کا انکشاف۔ سرکاری اداروں میں عوام کی سب سے زیادہ واقفیت پولیس کے ساتھ پائی گئی۔ پولیس کے بعد سرکاری اسپتال، واپڈا اور تعلیمی ادارے نمایاں رہے۔